السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل کی آیہ نمبر 10 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ کافروں کی باتوں پر صبر کریں اور ان کو خوش اسلوبی سے جواب دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان مالدار جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی مہلت دیں۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کا بکھرا ہوا ٹیلا بن جائیں گے۔ آئیے ان آیات کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ مزمل کی آیہ نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور آپ کافروں کی باتوں پر صبر کریں، یعنی کفار مکہ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور جو مسلمان تھے ان کو بھی طریقے طرح طرح سے جھٹلاتے تھے یا ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا کر آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، آپ کی دل آزاری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے میرے پیارے نبی، ان کی ان باتوں سے آپ بالکل دل برداشتہ نہ ہوں، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے سے آپ بالکل نہ رکیں، اور فرمایا کہ ان کو خوش اسلوبی سے چھوڑ دیں، یعنی آپ ان سے انتقام لینے کے درپے نہ ہوں، کیونکہ پھر آپ کے لیے ان کو اللہ کا پیغام سنانا مشکل ہوگا۔ اور یہ آیت جو ہے جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے، پھر اس کے کافی عرصے کے بعد کفار سے قتال کرنے کا حکم نازل ہوا، پس آیت قتال نے اس سے پہلی ان آیات کو منسوخ کر دیا۔ اور سورہ مزمل میں آیہ نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے اور ان مالدار جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی مہلت دیں۔ یعنی یہ ایسا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے اور اس کا کوئی قریبی اس کام کو اس کی بنسبت زیادہ عمدگی سے کر سکتا ہو، تو وہ اس سے کہے کہ تم خود یہ کام نہ کرو، اس کام کو تمہارے بدلے میں کروں گا۔ اسی نہج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی سے فرمایا کہ کفار کی ایذا رسانیوں کا آپ خود انتقام نہ لیں، ہم جانتے ہیں ان سے کب اور کیسے اور کہاں اور کیا بدلہ لینا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کو آپ ہم پر چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کیے جائیں، بدلہ ان سے انتقام ہم لیں گے، اور ایسا لیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور کفار سے انتقام جنگ بدر کے دن لیا گیا، کفار کو مہلت دی گئی کتنے سال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اور غزوہ بدر کے درمیان 15 سال کا فرق ہے۔ 15 سال کی مہلت دی گئی ان لوگوں کو، کہ 15 سال تک انہیں وقت دیا گیا کہ آ جاؤ ہدایت کی طرف، آ جاؤ، پھر جو آ گئے، جو نہیں آئے پھر جنگ بدر میں ان کا کام ہو گیا۔ جب کفار مکہ کو جنگ بدر میں شکست ہوئی تو 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قید ہوئے، یعنی ان کی ذلت بھی تھی، جو بچ گئے ان کی ذلت تھی، جو مر گئے ان کے لیے ہمیشگی کی ذلت۔ اور قیامت کے دن کافروں سے پھر انتقام جو لیا جائے گا وہ تو بہت سخت ہوگا، پھر انہیں جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو تھوڑی مہلت دیں، کیونکہ جنگ بدر کا دن آنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک دنیا کی مدت تو تھوڑی ہے اور عنقریب آخرت آنے والی ہے، کیونکہ ہم ایک ٹائم میں جی رہے ہیں، ہمارا ٹائم بڑے ڈیفرنٹلی ٹک کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وقت کا بنانے والا ہے وہ وقت میں نہیں ہے۔ اس کو مثال سے ایسے سمجھیں کہ گھڑی ساز ہوتا ہے، وہ گھڑی بناتا ہے، وقت گھڑی میں ہے، گھڑی ساز اس گھڑی سے باہر ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس سے ماورا آسمانوں کو تخلیق فرمایا، اس سے ماورا عرش کو تخلیق فرمایا، اس سے ماورا اور پتہ نہیں کیا کیا تخلیق فرمایا، وہی بہتر جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سوائے اس کی فوج کو اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کی قدرت وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی بدیع ہے، وہی چیزوں کو بنانے والا ہے، وہاں سے جہاں کچھ نہیں ہے وہاں سے چیزیں بنا دیتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مصور ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا وہ لامقام ہے، اس کے ہاں نہ مکان ہے نہ زمان ہے، وہ یہ ساری چیزیں مخلوق کے لیے ہیں۔ اس لیے فرمایا
اگلی دو آیتوں میں کہ بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. یعنی ہمارے پاس آخرت میں کفار کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہے جو ان کی دنیاوی عیش و آرام اور جسمانی لذتوں کے بالکل خلاف ہے. اور ان آیتوں میں اگر آپ غور کریں تو عذاب کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں. تو پہلے انکالا بیان فرمایا گیا. اب دیکھیں ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں ڈالی گئی ہیں نا، تو یہ بیڑیاں انہیں اس لیے نہیں ڈالی گئیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ جہنم سے بھاگ کھڑے ہوں تو انہیں بیڑیاں باندھ دو کہ بھاگ نہ سکے. نہ، جہنم سے فرار نہیں ہے کسی کو. یہ بیڑیاں ان کو ذلت اور رسوائی کے لیے باندھی جائیں گی. جیسے کسی کو بیڑیوں میں باندھ کے عدالت میں لایا جاتا ہے نا، تو سب کی نظر میں وہ شخص آتا ہے، اس کی رسوائی اور اس کی ذلت اور اس کی اذیت ہوتی ہے. تو یہ بڑے عیش و آرام میں رہنے والے، یہ نوکروں چاکروں میں پھرنے والے، یہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار لوگ، ان کا انجام بڑی رسوائی کا ہے. اور جہیم کا معنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور آگ میں جلنے کا عذاب پھر واضح ہے. اور پھر تیسری بات جو یہاں بیان فرمائی گئی وہ طعامًا ذا غصۃ، یعنی غصہ کا معنی ہے جو چیز حلق میں پھنس جائے. یہ وہ اردو والا غصہ نہیں ہے، اس کا معنی وہ ہے جو حلق میں پھنس جائے. اور یہ تھور کے درخت کا پھل ہوتا ہے جس کو اندرائن کہتے ہیں، اور یہ کانٹوں والا کھانا ہوتا ہے. اور پھر چوتھی بات عذابًا علیما، یعنی دردناک عذاب ہے، اور اس میں عذاب کی ساری قسمیں شامل ہیں. اور امام ابن ابی دنیا اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ والوں پر آگ کے سانپ ہیں اور آگ کے بچھو گرائے جائیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی سانپ مشرق والوں پر پھونک مارے تو مغرب والوں کو جلا دے. اللہ اکبر. اور اگر ان میں سے کوئی بچھو دنیا والوں پر مارا جائے تو تمام دنیا کے لوگ جل جائیں، اور یہ سانپ اور بچھو اہل دوزخ کی کھالوں اور ان کے جسموں کے درمیان داخل کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہم اجرنا من العذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین. اس روایت کو امام ابی دنیا نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کو جو ہے تفسیر مظہری کی جلد نمبر 10 صفحہ 75 پر بھی بیان کیا گیا ہے. اچھا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا. ان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 212. اور امام راضی فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ عذاب کی پہلی 4 اقسام کو جسمانی عذاب پر محمول کیا جائے، اور ان سے 4 قسم کے روحانی عذاب یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. دیکھیں نا، یہ بھی ممکن ہے کہ انکال سے مراد یہ ہو کہ نفس کو تعلقات جسمانیہ اور بدن کی لذت، یہ تمام چیزیں جو ہے بیڑیاں میں ڈال دی جائیں، کیونکہ دنیا میں اس کو اس کی محبت اور رغبت کا ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. پھر بعد میں جب اس کے بدن کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی تو وہ شدید غم میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو آپ یوں سمجھنے کہ دنیا میں دنیا دار آدمی جو ہے جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اس نے مختلف جگہوں پر اپنے ڈوپامین سیٹ کیے ہوئے ہیں جن چیزوں سے وہ ذہنی لذت حاصل کرتا ہے. وہ لذتیں نہ ملنے کی صورت میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اب ان تمام لذتوں کے معاملات کو بیڑیاں ڈال دی گئیں. اب تو رہ شدید غم میں مبتلا، اب تو رہ ڈپریشن میں. پھر ان روحانی بیڑیوں سے روحانی آگ بھڑکتی ہے، کیونکہ ان احوال بدنیہ کی طرف اس کو بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اور وہ ان کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اس سے اس کو شدید روحانی جلن پیدا ہوتی ہے. جیسا کسی شخص کو کسی چیز کے حصول کی شدید خواہش ہو، پھر وہ اس چیز کو نہ پا سکے تو دل جلتا رہتا ہے. یہی اس کی روحانی جہیم ہوگی. تو یہ روحانی عذاب بھی ہے اسے. پھر وہ اس محرومی کے غصے کو گھونٹ بھر بھر کر پیتا ہے اور فراق کے درد کو سہتا رہتا ہے. پھر اسی کو طعامًا ذا غصہ فرمایا گیا. طعامًا ذا غصہ، اب تو رہ اپنے غصے کی حالت میں گھونٹ بھر بھر کر پیتا رہے. اور پھر چوتھی بات عذابًا علیما، پھر ان احوال کی وجہ سے اللہ کے نور کی تجلیات سے ہمیشہ کے لیے محرومی. اس سے بڑا عذاب بھی کوئی عذاب ہوگا. اور امام راضی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان آیات سے فقط یہی روحانی عذاب کے جو مراتب مراد نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جسمانی عذاب کے 4 مراتب کے ساتھ ساتھ روحانی عذاب کے بھی یہ 4 مراتب ہو سکتے ہیں.
اور یہ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 689 اور 690 پر آپ فرماتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں اس کی آیت نمبر 14 کی طرف، جس میں اللہ فرماتا ہے اور جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کا بکھرا ہوا ٹیلا بن جائیں گے۔ تو اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ترجفو، اور الرجفہ کا جو معنی ہے وہ شدید زلزلہ اور کثیبہ کا جو معنی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے نا کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ تو کثیبہ کا معنی ہے ریت کا بہت بڑا ٹیلا، اور مہیلا کا معنی ہے ریگ رواں، ریگ سیال، یعنی جھڑ کر گرنے والی مٹی اور ریت۔ تو اللہ پہاڑوں کے اجزاء کو توڑ پھوڑ دے گا اور وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت وہ ریت کے بہت بڑے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ کبھی آپ نے صحراؤں میں سفر کیا ہو تو آپ کو پتا ہو کہ صحرا میں ٹیلے ہوتے ہیں اور ایک ہوا چلتی ہے اور ٹیلا پورا کے پورا ادھر سے ادھر، پورا جو سینڈ ڈیون ہے وہ ادھر کا ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، سنگلاخ پہاڑ، چٹیل پہاڑ، بالکل پتھریلے قسم کے پہاڑ، کیا ہوگا؟ وہ ریت بن جائیں گے اور ادھر ادھر یوں اڑتے پھریں گے کہ گویا ریت ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ ان پہاڑوں کو چلائے گا، یعنی کہ وہ ہوا چلے گی تو پہاڑ یوں گھوم رہے ہوں گے جیسے ریت ہو۔ تو یا تو یہ ہوگا کہ زمین پر ایسی ہوائیں چلیں گی، ایسی ہوائیں چلیں گی کہ پہاڑ ریت کی طرح اڑتے پھریں گے، سینڈ سٹارم آئے ہوئے ہوں گے زمین پر۔ بے شک پھر اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، بس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ پھر انشاءاللہ تعالی پھر ان معاملات کو اگلے درس میں لے کے چلتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔